खूबसूरत सी महफिल सजा कर बैठे हैं हमारे भाई इस आस्ताने के सज्जादा नशीन हज़रत पीर सूफ़ी शकील साहब अबुल उलाई मुद्दज़िल्लहुल आली ने मुझे ये हुक्म दिया कि आज आप महफिल में तसव्वुफ़ की हकीकत बयान कीजिए कि तसव्वुफ़ किसे कहते हैं और तसव्वुफ़ क्या है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ मदरसे से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ खानकाह से भी है और दरसगाह से भी है। इसलिए मैं एक तालिब इल्म हूँ तसव्वुफ़ का। मैं कोशिश करूँगा कि उन्वान जितना संजीदा दिया है सूफ़ी साहब ने उसको सामने रखते हुए बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने तसव्वुफ़ को रखने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि इस वक्त तो पूरी दुनिया में जो नई नस्ल है, नौजवान है, वो तसव्वुफ़ की तरफ बहुत तेज़ी के साथ माइल है। जिस तरीके से शाम के वक्त परिंदे अपने घोंसलों की तरफ पलटते हैं, जिस तरीके से चूंटियाँ शक्कर की तरफ बढ़ती है, जिस तरीके से मक्खियाँ मिठाई की तरफ बढ़ती है, उसी तरीके से नई नस्ल तसव्वुफ़ की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। जब तसव्वुफ़ के साथ तसव्वुफ़ की तरफ लोगों को बढ़ते हुए देखा गया, तसव्वुफ़ के करीब आते हुए देखा गया, तो अहले बिदअत ने जिनकी पैदाइश 1857 के बाद अंग्रेज़ों की मैस से हुई, तो उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि तसव्वुफ़ ईसाइयत की दूसरी शक्ल है, तसव्वुफ़ रहबानियत की दूसरी शक्ल है, तसव्वुफ़ कुरान और सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सूफ़ी लोग मलंग लोग, इसका मतलब ये सूफ़ी कौन होते हैं? सूफ़ियों की गलत शबीह पेश की गई। सूफ़ी कौन? सूफ़ी कौन? जो कब्रिस्तान में बैठ करके चिलम पिए उसको सूफ़ी कहते हैं। एक गलत शबीह पेश की गई है। जैसे दहशतगर्द दुनिया ने मुसलमानों को दहशतगर्दी के हवाले से पेश किया है, जिस तरीके से दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्द झूठे हैं मुसलमानों को दहशतगर्द कहने के हवाले से, इसी तरीके से बिदअती झूठे हैं सूफ़ियों को नशेड़ी कहने के हवाले से। तो लेकिन मैं आपके सामने बात रखूंगा कि सूफ़ी का मतलब उनकी नज़र में जिन्होंने तसव्वुफ़ को बदनाम करना चाहा, जो कब्रिस्तानों में बैठ करके चिलम पिए उसे सूफ़ी कहते हैं, जो हाथों में कड़े पहने उसे सूफ़ी कहते हैं, जो गले में चैन पहने उसे सूफ़ी कहते हैं, जो नाच गानों में मसरूफ़ रहे उसे सूफ़ी कहते हैं, जो नमाजें न पढ़े उसे सूफ़ी कहते हैं, जो लोग अपने पैरों तले शरीयत मुताहरा को कुचल दे उसे सूफ़ी कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग अंदाज में तसव्वुफ़ को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन जब अहले हक से पूछा जाता है कि सूफ़ी किसे कहते हैं, तो वो कहता है अल्लाह के रंग में रंगने वाले को सूफ़ी कहते हैं, करने वाले को सूफ़ी कहते हैं। यकीनन सूफ़ी नशेड़ी जरूर होता है, जुमले पे गौर फरमाए, सूफ़ी नशेड़ी जरूर होता है, वो नशा करने वाला जरूर होता है, लेकिन वो कब्रिस्तान में बैठकर चिलम पी कर नशा नहीं करता, बल्कि वो पीर के महकदे में इश्क़ मुस्तफ़ा के नशे से शर्शार होता है। उसकी कैफियत ये होती है, वो सारे इश्क़ मुस्तफ़ा होता है, इश्क़ मुस्तफ़ा से वो शर्शार होता है। उसकी कैफियत ये होती है, अल्लाह अकबर, वो आंखों किसी चिलम से नहीं पीता बल्कि वो निगाहों से पीता है, वो आंखों से पीता है। उसके वजूद पर किसी रंग की टोपी हो या न हो, सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा का वो गोया के उसकी तफसीर बन जाता है, उसकी तशरीह बन जाता है, उसकी तौज़ीह बन जाता है। और याद रखना, सारे अक़वालों को अगर समेट लिया जाए तो सूफ़ी का मतलब क्या है। इमाम जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तसव्वुफ़ अखलाक का नाम है, तसव्वुफ़ किरदार का नाम है, तसव्वुफ़ मुआफ़ करने का नाम है। अब आप अंदाज़ा फरमाएं, सूफ़ी के हाथ में तस्बीह हो या ना हो, लेकिन उसके पास मुआफ़ करने वाला दिल ज़रूर होता है, उसके पास दरगुजर करने वाला दिल ज़रूर होता है। याद रखें, अखलाक क्या चीज़ है। ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर चिरागे दहली ने इरशाद फरमाया अपने मुरीद को, जब मुरीद ने कहा हुजूर अल्लाह तक पहुँचने का कोई जो वो वजीफ़ा अता फरमाए, फरमाया बेटा अल्लाह तक पहुँचने का सबसे बड़ा वजीफ़ा है कि लोगों के साथ अखलाक से पेश आओ, अपने
اخلاق کو اچھا کر لو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اور بہت خوبصورت بات کہی، نفل روزے بوڑھی عورتیں بھی رکھ لیتی ہے، تسبیح ہاتھ میں کمزور عورتیں بھی لے لیتی ہے، بوڑھی عورتیں روزے بھی رکھ سکتی ہے، تسبیح بھی پڑھ سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن بڑے مردوں کا کام ہوتا ہے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں، توڑنے کی بجائے لوگوں کو جوڑے۔ یہ تصوف ہے، اور اصل تصوف، اللہ اکبر، اسلام کا گودا ہے، گودا مغز، جس کو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے پیش فرمایا تھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند صوفیہ کی زندگی پیش کرتا ہوں۔ آج اہل سنت کو حقیقی تصوف کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے کپڑوں کے کلر کو، ٹوپیوں کے کلر کو، انداز زندگی کو، مخصوص وضاقتہ کو تصوف سمجھا ہے۔ کپڑوں کی وضاقتہ تصوف نہیں ہے، دل کا حقیقی رنگ عشق رسول کا نام تصوف ہے۔ کپڑے تو کوئی رنگ لیتا ہے، لیکن دل وہی رنگتے ہیں جو سچے صوفی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جن کے دلوں میں تصوف ہوگا ان کے دلوں میں کبھی بغض نہیں ہوگا، کبھی کینہ نہیں ہوگا، کبھی حسد نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں حسد ہوگا وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے مگر صوفی نہیں ہو سکتا، جو دل میں بغض رکھے گا وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے مگر صوفی نہیں ہو سکتا۔ آئیے صوفیہ کی زندگی پیش کروں۔ ہمارے منبروں پر آج اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، صوفیہ چلے گئے، قبروں میں سو گئے، بہت کم لوگ بچے ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں سلسلوں کے جھگڑے اس لیے مشرق کے اعتبار سے، صوفیہ چلے گئے، اس کا سلسلہ بڑا، اس کا سلسلہ چھوٹا۔ میں نے کہا جب سارے سلسلے مولا علی تک پہنچتے ہیں تو کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سب کا منبع ایک ہے، جب سب کا مرجع ایک ہے، اللہ اکبر، سب کا مرشد علی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چھوٹا اور بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کوئی برادری چھوٹی نہیں ہو سکتی، کوئی برادری بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کا باپ آدم علیہ السلام ہے، اسی طریقے سے کوئی سلسلہ چھوٹا اور بڑا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارے بوئے ہوئے کاٹے ہیں جو تعصب کی بنیاد پر ہم نے بویا ہے، ورنہ سارے سلاسل جہاں سے پی رہے ہیں وہ میخانہ علی مرتضیٰ ہے، وہ میخانہ حیدر کرار ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام نے کہا تھا اصل نسل صفا وجہ وسط خدا، اصل نسل صفا وجہ وسط خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے دو تین باتیں پیش کر کے اپنی بات پوری کروں۔ تصوف توڑنے کا نام نہیں، تصوف جوڑنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، میں صوفیہ کی بات کا آغاز کروں اپنے مرشد اور سلسلہ چشتیہ کی آبرو، فرید ملت والدین، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ چشتیوں کی روحیں اپنے جسم کے پنجرے میں وجد کرتی ہے جب بابا فرید الدین گنج شکر کا نام آتا ہے، اس لیے کہ تمام مشائخ کو سلسلہ چشتیہ میں جوڑنے کا سب سے بڑا سبب سرکار بابا فرید ملت والدین ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی دو شاخیں ہیں، ایک چشتی نظامی ہے، ایک چشتی صابری ہے، اور یہ دونوں بابا فرید کے میخانے سے جو ہے وہ گویا کہ میں پی کر کے اللہ اکبر اپنے آپ کو مستفیض اور مستنیر کر رہے ہیں۔ سرکار فرید ملت بابا فرید الدین گنج شکر، صوفی کی سوچ، صوفی کی فکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین کا اصل و گودا صوفیہ کے پاس ان کی فکر کیا ہوتی، اور جب تک خانقاہوں میں یہ تعلیم تھی تب تک کہ ہمارے یہاں بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں تھے، دوستوں میں تکلیفیں اختلافات نہیں تھے۔ آج ہر دن اختلاف، انتشار ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، دوستوں میں جھگڑے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ کیا دن آ گئے جن خانقاہوں سے جھگڑے ختم ہوتے تھے اب ان خانقاہوں میں بھی جھگڑے۔ یعنی کہ کہنے والے نے بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال۔ بھارت گنج والوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا ٹارگٹ کوئی شخصیت نہیں ہے، شخصیتوں کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنا غیبت ہے۔ میں یہاں عبادت کرنے بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کسی کا چہرہ میرے ذہن میں نہیں ہے، میں مطلقاً جنرل بات کر رہا ہوں، اور بات جنرل کرنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ ہم بیٹھے ہیں، میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ صوفی کی سوچ کیا ہے
اور جو لوگ تصوف کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، ہمیں دیکھ کر نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ وہ تصوف کو پڑھ کر کے بڑھ رہے ہیں۔ صوفی کی سوچ، بابا فرید گنج شکر کا ایک مرید تھا۔ مرید تو بہت تھے بابا صاحب کے، بابا صاحب ہی ایسا پیر ہے جس کے مریدوں میں صابر کلیر جیسا بھی ہے اور نظام الدین محبوب الہی جیسا بھی ہے۔ بابا صاحب پھر بابا صاحب ہیں۔ بابا صاحب سرکار غریب نواز فرمایا کرتے تھے، بابا قطب آپ نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ بابا فرید ہے، لیکن میں اپنے صوفیوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بھی بتا دوں، بابا فرید کا نام فرید نہیں ہے۔ فرید کوئی نام نہیں ہوتا، فرید لقب ہے۔ ان کا اصل نام مسعود ہے، مسعود نام ہے، اور ان کا سلسلہ نسب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہا کرتے تھے، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں فرید ملت والدین فرید الدین گنج شکر کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے گا۔ بابا فرید پھر بابا فرید ہے۔ ایک مرید آتا ہے اور آ کر کے سرکار سے عرض کرتا ہے، حضور میں لوہار ہوں اور میں لوہے کے اوزار بنانا جانتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ مرشد کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا جائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میں صرف آپ کو یعنی ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ مشائخ سے میرے تعلقات ہیں تو میں کوئی سیٹنگ میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کوئی سیٹنگ میں نہیں، بلکہ بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ چیک کر لیجئے گا جا کر کے، کبھی کبھی ہمارے سننے والے ہم لوگوں پہ شک بھی کرتے ہیں۔ یوٹیوب کی دنیا کی یہ نحوست ہے کہ لوگ شک کرنے لگے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، اصل میں بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے مشائخ سے ملو، اپنے شیوخ سے ملو، تو کبھی خالی ہاتھ نہ ملا کرو۔ ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے، اگر تم اپنے بزرگوں سے خالی ہاتھ نہیں ملو گے تو تم خالی ہاتھ کبھی لوٹو گے بھی نہیں۔ کیا بات، جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ کبھی واپس بھی نہیں آتا۔ یہ آج کل کی ایک یہ بدعتیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مشائخ سے ملنے کا طریقہ بھی بھول گئے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ ہی دیں، بلکہ آپ کوئی پھول پیش کر دیں، کوئی عطر پیش کر دیں، یعنی آپ کا ہاتھ خالی نہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق آپ، بلکہ اللہ کے رسول خود معراج پر گئے تو خالی ہاتھ، اللہ کی جو مالک ہے، مالک الملک ہے، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، حضور جب گئے تو خالی ہاتھ نہیں گئے، بلکہ گئے تو یوں کہتے ہوئے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یوں تحفہ لے کر گئے تو پھر وہاں سے تحفہ یہ ملا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ غور فرمائیں تو نہ دیکھیے، خالی ہاتھ گئے نہیں تو خالی ہاتھ واپس آئے نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بزرگ لوگ کچھ دیتے نہیں، میں نے کہا تم نے خالی ہاتھ جانا سیکھ لیا تو خالی ہاتھ آنا بھی سیکھ لیا۔ ہم سے کوئی پوچھے نا، غریب نواز میں مخدوم صاحب فرماتے ہیں، اپنے مرشد لوگ، اپنے مشائخ لوگ، اپنے بزرگ لوگ زمین کے اوپر ہو تو بھی خالی ہاتھ نہ ملو، اور زمین کے اندر ہو تو بھی خالی ہاتھ نہ ملو۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ پھول لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا لے جانا تیرا کام ہے، کیا ہوگا یہ اللہ کا کام ہے۔ کیا بات، اللہ کے کام تم نہ کیا کرو، اور اگر کیا ہوگا وہ سننا ہے تو حدیث میں موجود ہے، پھول ڈالو گے کسی بزرگ کے مزار پر، اگر وہ اللہ کا مقرب نہیں ہے تو تر چیزوں کے ذکر کی برکت سے اس کا عذاب قبر ٹلے گا، اور اگر نیک ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ فائدہ تو ہے، بہرحال بہت فائدہ ہے۔ تو بابا فرید کی بارگاہ میں مرید آ کر کہتا ہے کہ حضور میں جو ہے لوہار ہوں اور میں اوزار بنانا جانتا ہوں لوہے کے، سوچا مرشد سے ملاقات کروں تو کوئی گفٹ پیش کروں، تحفہ پیش کروں، تو میں آپ کے لیے خوبصورت سی کینچی بنا کر کے لایا ہوں، اس کینچی کو آپ قبول فرما لیں۔ بابا فرید نے فرمایا تحفے کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن چونکہ میں صوفی ہوں، اب توجہ فرمائیں، میں بات کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا لیکن غور فرمائیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں تحفے کا انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ میں صوفی ہوں اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ مجھے کینچی تحفے میں نہ دیا کرو، کیونکہ ہم صوفی لوگ ہیں، تحفہ ہی دینا ہے، لوہار ہو تو کیا تم صرف کینچی بنانا جانتے ہو؟
तुम सुई बनाना भी तो जानते होंगे, जब तुम लोहार हो तो हमें कैंची न दिया करो, हमें सुई दिया करो। क्यों? कैंची एक को दो कर देती है और सुई दो को एक कर देती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, अज़मते सूफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जवाब नहीं। बाबा फरीद हाथ में कैंची नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि जिनके हाथ में तस्बीह हो अल्लाह अल्लाह, उनके हाथ में कैंची अच्छी नहीं लगती। अल्लाह। और जिसका दिल अल्लाह से जुड़ना चाहता हो फिर उसको तोड़ने की बातें अच्छी नहीं लगती। आज मुस्लिम उम्मा को, उस शाकान रसूल को, मोमिनीन को, सच्चे आशिकान रसूल को, सच्चे मोमिनीन को, जो लोग वाकई मुस्तफ़ा जाने रहमत से इश्क करते हैं, या रसूल अल्लाह कहते हैं, हुजूर का अदब करते हैं, हुजूर के बेअदब नहीं है, हुजूर के गुस्ताख नहीं है, ऐसे आशिकान मुस्तफ़ा को आपस में जोड़ने की और जुड़ने की जरूरत है। एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी जंगलों में गुजार लो, पूरी जिंदगी गारों में इबादत कर लो, पूरी जिंदगी तस्बीहां पढ़ लो, अल्लाह अल्लाह करते करते जबान घिस जाए, जब तक मोमिनों को आपस में जोड़ोगे नहीं, अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता जुड़ नहीं सकता। जो लोगों से को जोड़ते हैं उनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ता है, खालिक और मालिक से जुड़ता है। घर घर आग लगी है, अरे नमाजी सब हैं, लेकिन दाइयान इत्तेहाद कितने हैं जरा ये बताओ। दिलों में बुग़्ज़ लेकर, अरे जब बगल में सूवर लेकर नमाज नहीं होती तो सूवर से गंदी चीज जिसे बुग़्ज़ कहते हैं वो दिल में बिठाकर नमाज कैसे हो सकती है? जिनके आज़ाए वुज़ू पाक ना हो, जब उनकी नमाज नहीं होती तो जिसका दिल पाक ना हो उसकी नमाज कैसे हो सकती है? अरे मुंह को पाक करने वालों, पहले अपने दिलों को पाक करो, इसलिए कि मुंह तो मुनाफिक भी धो लेता है, दिल धोना ये सच्चे मोमिनों की शान है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आज सगे भाइयों के लिए हमारे दिल साफ नहीं है, सगे भाइयों, चचा के दिल में भतीजे के लिए कीना है, भतीजे का दिल चचा की तरफ से साफ, मामू के लिए भांजे के दिल में कीना है और मामू का दिल भांजे के लिए साफ नहीं। आओ सूफिया कैसे होते हैं, एक बात सुन लीजिए। एक बाबा फरीद से हम थोड़ा नीचे उतरते हैं।